سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برج سنبلہ، سٹار ورگو۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو دو اہم باتیں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ آپ کے سٹار کا صدقہ اور پڑھائی ویڈیو کے لاسٹ میں موجود ہے، لازمی دیکھ لیجئے گا۔ نمبر 2، میں جو ہورسکوپ بتاتا ہوں یہ عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ جن لوگوں پر جادو ٹونے کا مسئلہ ہوگا ان کے حالات اکثر مختلف ہوں گے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم بزنس مین حضرات کی۔ ایک فیکٹری اونر سے لے کر ایک ریڑھی والے تک جو بندہ چیز لیتا ہے، بیچتا ہے، تجارت کرتا ہے، یہ تمام لوگ بزنس مین کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ تو آپ کے لیے مہینہ جو ایک نارمل مہینے کی طرح ثابت ہوگا، نقصانات نہیں ہوں گے۔ تو آج کل کے حالات کے مطابق جو حالات جا رہے ہیں، اگر اینڈ آف دی منتھ آپ کو نقصان نہ ہو اور آپ کے تمام اخراجات پورے ہو جائیں تو اس کو اچھا ہی کہا جا سکتا ہے۔ بہت بہتری کی میں آپ کو امید نہیں لگاؤں گا، مگر یہ ہے کہ آپ کے اخراجات انشاءاللہ تعالی اس مہینے کے اندر پورے ہو جائیں گے، آپ کو نقصان نہیں ہوگا کم سے کم۔ اس کے بعد اب بات کرتے ہیں جو لوگ نوکری پیشہ ہیں، نوکری کرتے ہیں، آپ کے لیے بھی ایک عام مہینوں کی طرح مہینہ ہوگا۔ کوئی خاص امپروومنٹ یا اس کے اندر نوکری کی ترقی کے چانسز یا تنخواہ بڑھنے کے چانس آپ کے نہیں ہیں۔ زیادہ سے زیادہ 5 سے 10% لوگ جو ہیں وہ ان کے چانس ہیں، وہ بھی بہت منیمم، تو اس لیے زیادہ امید لگانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ بات کرتے ہیں جو لوگ بے روزگار ہیں، نوکری کی تلاش کے اندر ہیں، آپ کے لیے مہینہ اچھا ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اس مہینے کے اندر آپ کی نوکری ملنے کے جو ریشو ہے وہ 60% تک ہے، تو یہ ایک بہت اچھی ریشو ہے۔ اللہ کو یاد کر کے باہر نکلیں انشاءاللہ تعالی، میں رب نے کرم کیا تو ضرور آپ کو نوکری ملے گی۔ جو لوگ نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، اسی لحاظ سے آپ لوگوں کا بھی سٹار ہے، تو آپ کو بھی نیا کاروبار کرنا چاہیے۔ آپ کے لیے مہینہ اچھا ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ کاروبار چلنے کے چانسز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں آپ کے، انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ جو لوگ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے مہینہ مناسب نہیں، پیپر نہ جمع کروائیں تو سب سے زیادہ بہتر ہوگا، ورنہ پیپر ریجیکٹ ہونے کے اور فراڈ ہونے کے چانسز آپ کے کافی زیادہ ہیں۔ باقی اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ اگر اپنی مرضی کرتے ہیں تو پھر وہ ایک علیحدہ بات ہے، ورنہ ستاروں کے حساب سے آپ کو اس مہینے اس معاملے کے اندر نقصان ہوگا۔ جو میرے بچیاں بچے بے اولاد ہیں ان کے لیے مہینہ بہت اچھا ثابت ہوگا۔ میڈیسن کے اثرات جو ہیں وہ آپ کے اوپر نظر آ رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ اپنی دوائی کی طرف دھیان دیں، حمل ہونے کے چانسز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور بہت زیادہ ہونے کا مطلب تقریباً 60% کی ریشو آپ لوگوں کی آ رہی ہے، اور یہ بھی ایک بہت اچھی ریشو ہوتی ہے۔ تو اس لیے اپنے رب کو یاد کریں اور لازمی اپنی میڈیسن کی طرف دھیان دیں۔ پھر رب نے کرم کیا تو بہت زیادہ آپ کے اوپر اللہ کی ذات کرم کرے گی، بے فکر رہیں جی۔ اب بات کرتے ہیں رشتوں کے معاملات کے اندر، تو سب سے پہلے اسٹار سے تعلق رکھنے والی جو بچیاں ہیں ان کے بارے میں بتا دوں کہ میری بچیوں اس مہینے بہت کم امید ہے، ٹھیک ہے؟ میں زیادہ آپ کو امید نہیں دلاؤں گا، صرف اور صرف سمجھ لیں کہ 10% کے چانسز ہیں، اور وہ بھی کوئی بہت اچھے نہیں کہہ سکتے۔ تو اس چیز کے لیے اپنے رب سے دعا کریں، میرا رب کرم کرنے والا ہے، وہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اپنے رب سے دعا کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات کرم کرے گی، بے فکر رہیں۔ جو اسی سٹار سے تعلق رکھنے والے لڑکے ہیں، آپ کی ریشو تقریباً 30% سے 40% تک ہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو برا نہیں کہا جا سکتا، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ آپ کے لیے خاندان کے باہر سے رشتہ آنے کے چانس جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، خاندان کے اندر رشتہ ہونے کے چانسز بہت کم ہیں۔ گھریلو معاملات کی بات کریں تو گھریلو معاملات آپ کے نارمل رہیں گے جیسے پہلے رہتے ہیں، بہت زیادہ مثلا لڑائی جھگڑے کے چانسز کم ہیں آپ کے، ٹھیک ہے؟ اور نقصان ہونے کے چانسز اس معاملے کے اندر بہت کم ہیں، ایک نارمل مہینے کی طرح ہوگا۔ چھوٹی موٹی باتیں، چھوٹی موٹی لڑائی جھگڑے تو ہر گھر کے اندر ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی خاص بڑی بات اس کے اندر اس مہینے نظر آتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ تو اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے اور پڑھائی کی۔ جی، تو بہترین جو صدقہ ہے 12 کے 12 ستاروں کے لیے ایک جیسا، وہ بتانے لگا ہوں، غور سے سن لیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے سوموار والے دن یعنی پیر منڈے والے دن صبح
فجر کے وقت آپ لوگوں نے ایک مٹھی لینے ہیں چاول باریک، اس کے بعد ایک مٹھی مسور کی دال، یہ میں نے اس کی تصویر بھی لگا دی۔ اس کے بعد ایک مٹھی چینی لے کر اس کو شاپر میں ڈال کر اچھے سے ہاتھ سے مکس کریں، قبرستان چلے جائیں، اور قبرستان جا کر آپ لوگوں نے اس کا 3 دفعہ، یعنی 3 مٹھی ہے تو ہاتھ میں لے کر ایک بار پہلے پھینکنا ہے، تو چھٹا دینے کے بعد آواز دینی کہ میں یہ نبی پاک کے آنے کی خوشی میں دے رہا ہوں، پھر دوبارہ میں نبی پاک کے آنے کی خوشی میں دے رہا ہوں، اور تیسری بار وہ جتنا بھی ہوگا دے کر، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھیے گا دینا اور پھینکنا بڑا فرق ہوتا ہے ان چیزوں کا، لفظوں کے سر پہ ساری بات ہوتی ہے۔ تو دے کر آپ لوگوں نے کہنا ہے کہ میں نبی پاک کے آنے کی خوشی میں دے رہا ہوں۔ ایک دفعہ اس کے یار کی خوشی کر کے دیکھو میرا رب کرم نہ کرے تب کہنا۔ پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے رات کو نوافل ادا کرنے ہیں شکرانے کے، ٹھیک ہے جی۔ رات تقریباً آپ شروع کریں گے 11:30 بجے کے قریب آپ لوگ عشاء کی نماز شروع کریں، ٹھیک ہے۔ 17 رکعت پوری پڑھیے گا۔ بہت سے ایسے لوگوں کے میسج مجھے آتے ہیں کہ جی عشاء کی تو 17 رکعتیں نہیں ہوتی۔ اللہ کے بندے، عشاء کی 17 رکعتیں ہوتی ہیں۔ اگر یقین نہ آئے تو صرف گوگل میں جائیں، جا کر دیکھیں کہ وہاں پر آپ لکھیے گا کہ نماز رکعت، کسی نماز کا ذکر نہ کیجیے، صرف نماز رکعت لکھیے گا، چارٹ آ جائیں گے، اس کے اندر ہر نماز کی رکعتیں۔ اصل میں مولویوں نے موقدہ اور غیر موقدہ کے چکر کے اندر ڈال کر ہم لوگوں کو اتنا پھنسا دیا ہے کہ ہم سنتے چھوڑ دیتے ہیں۔ سوچو کہ جو ہمارا نبی کرتا رہا ہے ہم وہ ہی کرنا چھوڑ دیتے تو میرا رب ہماری کیا مانے گا، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ موقدہ غیر موقدہ کے چکر میں نہیں پڑھنا، 17 رکعت پوری کی پوری پڑھنی۔ اس کے بعد آپ نے ادا کرنے ہیں نوافل شکرانے کے، ٹھیک ہے۔ وہ آپ کتنے ادا کریں گے؟ صرف اور صرف 6، 2 کر کے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے اندر کوشش کیجئے گا کہ آپ کے جو نوافل ہیں وہ تقریباً جو ہے وہ 12 بجے کے قریب جا کر ختم ہوں۔ نماز کو اتنے آرام سے پڑھے، اور یہ چیز اس طریقے سے کرے۔ نماز گھر پہ پڑھنی ہے آپ لوگوں نے، مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، پر وہاں پر اس وقت آپ کو مسئلہ بنے گا۔ تو نوافل جب آپ ادا کریں گے تو سب سے پہلے جو آپ نوافل ادا کریں گے اس کی نیت بتانے لگا ہوں۔ 2 رکعت نماز نفل شکرانہ بندگی اللہ تعالیٰ کی منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر۔ اور آپ لوگ جب یہ نیت کرو گے تو ذہن میں یہ آپ رکھو گے کہ میں رب العزت اس چیز کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ میری جو گزری ہوئی زندگی ہے وہ بہت اچھی گزر گئی، میرے مالک میں صرف اس چیز کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ تو سوچیں میرا رب جو ہے کتنا کرم کرے گا۔ جو اس حالات میں اگر شکر ادا کرو گے تو اور وہ دے گا تاکہ تم اور شکر ادا کر سکو، ٹھیک ہے۔ تو اپنی زندگی کا روٹین بنا لے۔ اگر آپ لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں تو شکرانے کے نوافل کاروباری لحاظ کے لیے بہت اعلیٰ ہوتے ہیں۔ آپ اس چیز کا اپنی روٹین بنا لیں، یہ آپ نے کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے لینا ہے 5 ٹانگ گوشت، بڑا لے لیں یا مرغی کا لے لیں، بڑا لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کی چھوٹی بوٹی کروانی ہے، بہت بڑی نہ ہو بہت چھوٹی نہ ہو، ٹھیک ہے، اور بون لیس ہو۔ وہ آپ نے لے کر فریزر میں رکھ دینا ہے۔ فریزر میں رکھنے کے بعد رات کو آپ لوگ نے جب عشاء کی نماز کے لیے بیٹھنا ہے اس وقت اس گوشت کو پکڑنا ہے، اپنے روم میں رکھ دینا ہے، جس روم میں آپ سوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پلیٹ کے اندر ڈال کر، شاپر میں ہی پڑا رہے، اسی شاپر کے اندر آپ نے وہاں پہ رکھنا ہے، فریزر میں رکھنا ہے تاکہ وہ جم جائے۔ اچھا، آپ نے وہاں پر رکھ دینا ہے۔ صبح آپ نے فجر کی نماز ادا کرنی ہے۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے وہ گوشت لے کر چلے جانا ہے، اور جا کر آپ نے وہ کہیں پر جہاں پر پرندوں کا پتہ ہو، قبرستان ہو یا ایسی جگہ پر آپ نے وہ پھینک دینا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ساری رات وہ آپ کی جو نیگیٹو انرجی ہے آپ کے گھر کی ہر ایک چیز کو وہ اپنے اندر سوکھتا رہے گا، اور صبح آپ کے گھر سے ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ دیکھیے گا یہ 2-3 چیزیں کر کے، جو اگر میرے رب نے کرم نہ کیا تو تب کہنا، ٹھیک ہے جی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیوز میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ میرا رب آپ کے لیے یہ سال بہترین سال بنا دے، صدقہ پنجتن پاک کا۔ میرا رب تمام غلطیاں کوتاہیاں معاف کر کے آپ کی ہر ایک پریشانی کو دور فرمائے۔ جس پریشانی میں آپ موجود ہو، میرا رب صدقہ پنجتن پاک، صدقہ حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو لوگ بھی اپنی غلطیاں کوتاہیاں کی معافی مانگ سکتے ہیں مانگیے گا۔ یقین مانے میرا رب بڑا کرم کرے گا۔ یہ بڑی اہم رات ہوتی ہے، تو میرا رب آپ کے اوپر بے شمار کرم کرے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔